بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا مریم نواز کے خلاف ان کے گھر سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے؟ کیپٹن صفدر غیرت دلا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو۔ اس طرح تو پی ایم ایل این بچے گی نہیں، یہ تو گھر کی پارٹی ہے۔ وہ غیرت کیا دلوا رہے ہیں کہ لیڈر کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، چاپلوسیاں نہیں کرنی چاہیے، ٹکٹوں کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، میاں صاحب کو بھی ایکسٹینشن کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اب کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں۔ تو مریم نواز کے گھر سے بغاوت کی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور کیپٹن صفدر نے یہ بھی کہا کہ مستقبل قریب میں تو مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انتخابات 2025 میں ہوں گے اور اگلے 5 سال شہباز شریف کو ملے تو پاکستان میں بہتری آئے گی۔ ویسے شہباز شریف نے جو حالت کر دی ہے 86 رکنی کابینہ کے ساتھ، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے غلط پالیسی، سب سے زیادہ مہنگائی اور سب سے بدترین گورننس۔ یعنی شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب رہ کے صرف پیسے خرچ کرنے ہوتے تھے، وفاق سے پیسے آتے تھے، خرچ کری جاؤ، تو خرچہ کرنے میں تو ماہر تھے۔ اب پہلی مرتبہ جب کام کرنا پڑا اور کمانا پڑا ہے تو لگ پتا گیا ان کو کہ کس طرح سے پیسے اکٹھے کیے ہیں قوم سے، اور کوئی کام نہیں ہو رہا ان سے، کسی جگہ کے اوپر کوئی ایک پازیٹیو انڈیکیٹر نہیں ہے۔ شہباز شریف نے کوئی ایک بہتر کام ایسا کیا ہو جس کے اوپر یہ کہے کہ یہ کام ہم نے کر دیا ہے۔ بہرحال مریم نواز سے ڈانٹ پڑی ہے، سرزنش ہوئی ہے، اور یہ خبر چھپی ہے ایکسپریس پہ۔ خبر یہ کہتی ہے کہ کیپٹن صفدر کے حالیہ انٹرویو کے معاملے پر پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر، یعنی گھر کے ہی سارے بندوں کو عہدے دینے ہوتے ہیں، انہوں نے تو مریم نواز کو دے دیے۔ نواز شریف نے مریم نواز نے سرزنش کرتے ہوئے انہیں پارٹی پالیسی کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے۔ مریم نواز نے ہدایت کی ہے کہ کیپٹن صفدر سمیت کوئی بھی رہنما آئندہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان نہ دے۔ ہر پارٹی رہنما کوئی بھی بیان دیتے ہوئے پارٹی پالیسی کو لازمی مد نظر رکھے۔ مریم نواز نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر چلے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کیپٹن صفدر کو اس سے پہلے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان دینے پر شوکاز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے۔ بہرحال مریم نواز بتائیں گی کہ پارٹی میں کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا۔ یعنی پارٹی کے اندر لوگ سیاست کر رہے ہیں 20 سال سے، 40 سال سے، اور یہ چند سال پہلے آنے والی مریم نواز اب پارٹی کی پالیسی بنائیں گی اور بنا کر بتائیں گی کہ آپ نے کیسے چلنا ہے اور کس طرح سیاست کرنی ہے۔ یعنی ان کا تو شاید وہ تجربہ نہیں ہوگا جو پارٹی کے اندر لوگوں کا ہے، تو بے چینی آبویسلی پارٹی کے اندر پیدا ہوگی۔ اور یہ میں بے چینی مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں پی ایم ایل این کو بڑا لمبا عرصہ کور کرتا رہا ہوں، اس پارٹی کے لوگوں میں بڑا پوٹینشل ہے، اس میں کچھ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ آواز اٹھائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ری ایکٹ کریں گے اور مریم نواز کی باتوں کی اندھا دھند تقلید سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ اس وقت پارٹی کے اندر مقبولیت بھی کم ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کے لیے آسان بھی ہوگا اپنی رائے دینا اور اپنی بات کرنا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کالم لکھوایا، جاوید چودھری صاحب تھے، اس کی صفائیاں تو پیش کی جا رہی ہیں، لیکن 2 نقطے اس کے بڑے اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ تھا، اس پہ لوگوں کا بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے۔ میں نے ایک سروے بھی کروا لیا، میں نے کہا لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ لوگوں کی اس میں رائے کیا ہے۔ جنرل باجوہ عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جنرل باجوہ ملک کے لیے خطرہ تھے، لیکن میں نے ایک سروے کروایا، ہر منٹ میں 1000 ووٹ پڑ رہا ہے اس سروے پہ، تو مجھے امید ہے کہ لاکھوں میں اس پہ ووٹ پڑ جائیں گے۔ لگ بھگ ابھی تک 20-22 منٹ میں کوئی 20,000 سے زیادہ ووٹ پڑ چکے ہیں۔ سوال ہم نے یہ پوچھا کہ کالم کے مطابق جنرل ریٹائر باجوہ کے بقول عمران خان وزیر اعظم رہتے تو پاکستان قائم نہ رہتا، آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کون بہتر رہا، جنرل ریٹائر باجوہ یا عمران خان؟ 2 آپشن ہم نے دیے، تو یہاں پہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ 5% لوگوں کو یہ لگتا ہے، پورے 5% لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جنرل ریٹائر باجوہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، جبکہ 95% لوگوں کو یہ لگتا ہے، 95% لوگوں کو، کہ عمران خان پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ تو 5% کے جو ہے ووٹ لے کر جنرل باجوہ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہیں خود سوچنا چاہیے اور اس چیز سے عبرت پکڑنی چاہیے ان تمام لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ میں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں گے اور لوگوں سے ان کی رائے کا حق چھین لیں گے، اور پاکستان کے اہم ترین فیصلے بند کمروں میں کر کے پاکستان کو اپنی مرضی سے چلائیں گے اور بنانا ریپبلک بنائیں گے۔ ان تمام لوگوں کو عبرت لینی چاہیے اس قسم کے سروے سے، خود بھی وہ کرنا چاہیں تو ایک سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ مہنگائی کے اوپر آتے ہیں، لیکن دوسری چیز جو ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے اس انٹرویو میں،
صفائیاں تو آ رہی ہیں، لیکن جاوید چودھری صاحب ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، انہوں نے بہت سارے ایسے انٹرویوز کیے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات کہے بغیر اس کو رپورٹ کر دے. کسی لیے یہ بات کہی تو انہوں نے کہہ دی، لیکن یہ بات کہی کیوں گئی، ذرا اس کو غور کریں. اس میں جو کام والی چیز تھی نا، جو پی ایم ایل این کے کام آنی تھی، جنرل باجوہ اس لیول پہ مبینہ طور پہ آ چکے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ خاصے پریشانی میں ہیں، اور ان کے لیے حالات اتنے آسان نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا، کیونکہ لوگوں میں وہ بہت ڈی فیم ہوئے ہیں، اور ان کی پالیسی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہتر نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے، اور وہ اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں انہوں نے اپنے امیج کا نقصان کیا ہے، اپنے امیج کی قربانی دی ہے، تو ان کا امیج بہت زیادہ خراب ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک ڈپریشن تو ہوتی ہے. تو جنرل باجوہ ابھی بھی عمران خان کو ہرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پی ایم ایل این کو ایک بیانیہ بنانے میں مدد کریں گے. آپ غور کیجئے گا، پی ایم ایل این جنرل قمر جاوید باجوہ کو جتنا برا بھلا کہے گی، جتنا مرضی ان کے اوپر الزامات لگائے گی، لیکن ان کو وہ جواب نہیں دیں گے. یاد رکھیے گا، تب تک جواب نہیں دیں گے جب تک کہ پی ایم ایل این کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جس وقت وہ دیکھیں گے کہ اس وقت پی ایم ایل این کو جواب دینے سے پی ایم ایل این کا فائدہ ہوگا، تو اس وقت وہ جواب دیں گے. اب یہاں پہ ایک اور جو نقطہ اس کالم کے اندر شامل تھا، وہ یہ تھا کہ عمران خان کے کہنے پر شوکت ترین صاحب کا کیس جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کو کہہ کر ختم کروا دیا، نیب کے اندر جو کیس تھا. اب ذرا غور کیجئے گا آپ، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کے اندر تو وہ ایک اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بطور فوجی جنرل، بطور آرمی چیف، اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے سے وفاقی وزیر کا کیس ختم کروا دیتا ہوں نیب کے اندر سے. یعنی میرے اختیار میں تھا کہ میں کیس ختم کروا دیتا تھا نیب میں، ڈی جی آئی ایس آئی سے کہہ کے. تو یہ تو قانون کے اندر مداخلت ہے، یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے، اس کے اوپر تو قانونی کارروائی ہوتی ہے. لیکن باجوہ صاحب اتنا بڑا ایلیگیشن اپنے اوپر کیوں لیں گے؟ کیونکہ اس سے پی ایم ایل این کو بیانیہ بنانے میں مدد ملے گی کہ عمران خان نے اور شوکت ترین نے مبینہ طور پہ پی ایم ایل این والے یعنی اس قسم کا بیانیہ بنائیں گے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اکانومی کی یہ حالت ہوئی ہے، لہذا جو ہے وہ اب جنرل باجوہ اور یہ سارے ذمہ دار ہیں. یعنی اب یہ ہے کہ جنرل باجوہ کیونکہ بہت حد تک ان کا امیج خراب ہو گیا ہے، تو ان کو عمران خان کے ساتھ کسی طرح جوڑ دیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ دونوں اکٹھے تھے، ہم ایک سائیڈ پہ تھے. تو یہ اب ہونا نہیں ہے، کیونکہ جتنی مار عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو پڑی ہے، یہ گولیاں تک تو ان کے اوپر چل گئی ہیں، حالات ان کے لیے بہت مشکل ہیں. نااہل بھی ان کو کر دیا گیا تھا، ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا، پھر بار بار جس قسم کا ظلم اور ستم ہوا، ان ساری چیزوں کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنی مرضی اب آپ کوشش کر لیں، آپ عمران خان کو جنرل باجوہ کے ساتھ جوڑ کر نہیں دکھا پائیں گے. جنرل باجوہ کا احسان ہے شریف خاندان کے اوپر، کیونکہ سلمان شہباز کے ہاتھ میں ایئر ٹکٹ جنرل باجوہ نے پکڑائی تھی رات کے ڈنر پر کہ صبح پاکستان سے نکل جانا ورنہ نیب تمہیں گرفتار کر لے گی. یہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.